اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. آج کل لڑکا اور لڑکی دونوں شادی کے بعد دوسرے ملک شفٹ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. اچھا, یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ جی آپ کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہو جائے گا یا آپ کسی باہر کے لڑکے سے شادی کر لیں, کیونکہ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو بچیاں, جو ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں, وہ یہ خواب دیکھتی ہیں کہ باہر کے کسی لڑکے کا رشتہ آ جائے گا نا, بھائی لائف سیٹ ہو جائے گی. ایسا رشتہ اب دیکھا جاتا ہے جو کہ بچیوں کو باہر لے جائے, یا پھر لڑکے والے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا باہر سیٹ کروائیں, یا پھر وہ پڑھے گا یا باہر جا کے جاب کرے گا, جی تو آپ ہی کی بیٹی کے لیے اچھا ہوگا. نیشنلٹی کے چکر میں لوگ صرف پیسہ دیکھتے ہیں, یا پھر شکل و صورت کو بھی ترجیح دی جاتی ہے, کچھ گھر کی ویلیوز کو بھی ترجیح دی جاتی ہے, کچھ رکھ رکھاؤ کو بھی ترجیح دی جاتی ہے. اب بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. اب ان سوالات کا جواب جاننے کے لیے میچ میکر شازیہ رحمان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جی اس کا جو رشتہ ہے وہ کسی باہر والے لڑکے سے ہو جائے جو کینیڈا, امریکہ, یو کے, دبئی کہیں پر بھی جاب کر رہا ہے, اچھا کما رہا ہے. کیا اس کی سوچ میٹیریلسٹک ہے, کیا وہ سیلفش ہے, یا وہ اچھا سوچ رہی ہے؟ اچھا, اب ایسا کم ہو گیا. اچھا, ایسا کم ہو گیا. اچھا, لڑکیاں یہ نہیں سوچتی؟ لڑکیاں ایسا سوچتی تھیں, بٹ جب ان کی کزنس کی فرینڈس کی شادیاں وہاں ہو گئی اور ان کو جا کے پتا چلا کہ جی ڈرائیونگ بھی خود کرنی ہے, ڈھول جو ہے وہ سہانے, ایوری گلٹر از ناٹ گولڈ, تو ان کو پتا چلا جی کوکنگ بھی خود کرنی ہے, میڈ بھی نہیں ہے, جاب بھی ضرور کرنی ہے, اسٹڈیز اگر کمپلیٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ بھی جاب کرنی ہے, میاں کے ساتھ ٹائم بھی کم اسپینڈ کرنے کو مل رہا ہے. پاکستان میں ویکیشنز پہ آنے کے لیے آپ کو پورے سال سیونگس کرنی پڑتی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا خود کا پروفائل اس کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر آپ باہر کہیں پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا آپ بورن اینڈ براٹ اپ وہیں کے ہیں, تو پھر تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان آ گئے کچھ سال کے لیے بٹ ہمیں واپس جانا ہے, تو وہ جسٹیفائڈ ہے. وہ مٹیریلسٹک اپروچ مجھے نہیں لگتی. لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی مجھے ڈالرز اور وہ پاؤنڈز اور مجھے مطلب وہاں کی ایک چمکتی دمکتی دنیا میں انٹر ہونا ہے اور مجھے پاسپورٹ چاہیے اور مجھے اس لیے شادی کرنی ہے, تو پھر یہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے. اچھا, آج کل مجھے بتائیں شازیہ, کیا رجحان ہے؟ پیرنٹس اس چیز کو پریفر کرتے ہیں یا خود ڈیمانڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں شازیہ اچھا دیکھیں جو رشتہ دکھائیں گے نا وہ باہر کا لڑکا ہونا چاہیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ پیرنٹس نے آپشن جو ہے اوپن رکھا ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں اچھا لڑکا ملے پاکستان میں آپ کو یا باہر ملے جہاں پہ بھی ہو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں صرف اور صرف باہر کا, اور باہر میں بھی صرف کینیڈا کا. کیونکہ ہمارے بیٹے وہاں رہتے ہیں. یو کے کا کیونکہ ہمارے بھائی وہاں پہ رہتے ہیں, انویسٹیگیشنز ایزی ہوں گی. یا لڑکی کے پاس کوئی ایک ریلیٹیو ہوگا میٹرنل سائڈ سے یا پیٹرنل سائڈ سے, یا کوئی بھی کلوز ریلیشن میں ہوگا, تو بالکل یہ نہیں ہوگا کہ بچی وہاں پہ اکیلی ہے. اچھا, لڑکے والے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ایسی موویز بھی اب بننا شروع ہو گئی جس پہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ ہمارا بیٹا باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, ہم آپ سے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کی پڑھائی کا خرچہ آپ اٹھا لیں, تو بھئی وہ اگر بچہ ہمارا پڑھ جائے گا تو آپ ہی کی بیٹی عیش و آرام کرے گی. ایسا کوئی کیس آپ نے دیکھا ہے؟ ایسا بھی کیس دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے. اور اس کے اپوزٹ لڑکی والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ دیکھی ہے کہ ایک لڑکی یہاں سے گئی دبئی اور نکاح کی ساری ڈیٹیلز طے ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ایون ڈریس لے کے گئی. 3 سے 4 سال پرانی بات ہے. نکاح سے ایک دن پہلے جب ان کی آمنے سامنے بات ہوئی تو وہ لڑکی کی وہاں بہت اچھا, بہت ویل سیٹل تھا اور بہت اچھی وہاں پہ اس کی جاب تھی. لیکن جب بات ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ جو اپنا BBA ہے وہ کنٹینیو وہاں پہ کرے گی کریڈٹ آورز لے کے دبئی میں. تو اس نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ میں 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اس کو ڈراپ کرنے جاؤں گا, پھر پک کرنے جاؤں گا, پھر یہاں یونیورسٹی کا اتنا خرچہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا افورڈ نہیں کر سکتا. تو اس بات پہ آپ یقین کریں وہ شادی نکاح ختم ہو گیا, وہ لڑکی ویسی واپس آ گئی. تو لڑکے والوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تو کم دیکھنے میں آتی ہے. مطلب ونس ان اے بلو مون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی ہے کہ خرچہ آپ برداشت کر لیں, کیونکہ اگر وہ اتنی اچھی جگہ پڑھ رہا ہوگا تو وہ لڑکی والوں کے آسرے پہ تو پڑھ نہیں رہا ہوگا, ظاہر ہے. اب وہ اس کی طرف سے ہاں اگر ان کو کوئی بہت ویل ٹو ڈو فیملی مل جائے اور جو بولے کہ ہماری بچی بھی پڑھ رہی ہے, بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم داماد کی بھی دیکھ لیں گے, یا فردر اسٹڈیز کے لیے وہ بولیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ MPhil کر لے یا کوئی اور چیز اسپیشلائزیشن کر لے, تو جب تک یہ جاب نہیں کرے ہم سپورٹ کر دیں گے. یا ایسا بھی ہوتا ہے لڑکیاں جاب کر رہی ہوتی ہیں, لڑکے کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا شازیہ, اکثر میں نے دیکھا ہے خواتین جو کہ سیکنڈ میرج کی طرف جاتی ہیں وہ یہ چیزیں زیادہ پریفر کرتی ہیں کہ یار بس پاکستان میں نہیں, پاکستانی مرد سمجھ نہیں
اب باہر شادی کرنی ہے. تو وہ جو باہر شادی کرنی ہے, اچھا ٹھیک ہے, ایک میرج آپ کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں چل پائی ہے, ٹوٹ گئی, اللہ تعالیٰ کی رضا تھی, اللہ کی مرضی تھی, تو ان خواتین کو باہر سے آسانی سے رشتے مل جاتے ہیں؟ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں. ایک تو وجہ یا آئی ایم سوری بٹ یہ فیکٹ ہے کہ پاکستانی مرد کی مینٹالٹی اور باہر کی مینٹالٹی کا بہت آؤٹ ہوتی ہے, بہت ڈفرنس. یہاں پہ آپ ڈیورس کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں کہ عورت کے یا بچے ہیں تو اس عورت سے شادی نہیں کریں گے. باہر کے مردوں کے یہ ایشوز نہیں ہوتے. اچھا, تو اس وجہ سے. اور دوسرا وہاں پہ وہ ٹپیکل مینٹالٹی نہیں ہے نا کہ گوری رنگت اور ایسی رنگت, اور اگر مرد کی بھی ڈیورس ہے تو وہ کہہ کہ مجھے صرف ان میرڈ لڑکی چاہیے یا بچے نہیں ہوں. تو عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اگر چاہے لڑکی کی ڈیورس اللہ نہ کرے کسی ینگ ایج میں ہو گئی یا 35 میں ہو گئی یا 40 میں ہو گئی, وہاں کیا مرد اگر یہاں کے آپ 60 سال کے آدمی کی بات کریں تو آپ کہیں گے بابا جی نے کیا کرنا ہے. وہاں پہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فٹ, ہیلدی, اچھی ایسی بندی جو میرے ساتھ موو کر سکے, ایک اچھی کمپینین ثابت ہو. وہاں کی عورت کو پریفر اس لیے نہیں کرتے کہ وہ وہاں کی عورت بھگت چکے ہوتے ہیں. تو دونوں طرف یہ ہوتا ہے, تو دونوں نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے. اور اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ایک مین فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ فائنینشلی اسٹیبل ہوتا ہے وہاں کا مرد. تو وہاں کبھی کبھی عورت کے ذہن میں یہ چیز بھی ہوتی ہے, ایون جو لوگ میرے پاس رشتے پہ آتے ہیں, کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ شادی نہیں چلی تو وی ول ہیو دا پاسپورٹ. اوکے, سو بیک سائڈ پہ آپ کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ بیک آف دا مائنڈ کہ اچھا اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہوا تو کوئی بات نہیں, واٹس اے بگ ڈیل. تو یہ سارے فیکٹر پھر آپ کہہ سکتے ہیں مٹیریلسٹک اپروچ ہے یہ سارا کچھ, کیونکہ کیلکولیشن سیکنڈ میرج میں دیکھیں ہمیشہ سے کیلکولیشنز ہوتی ہیں. سیکنڈ میرج میں آپ کبھی بھی جمپ نہیں کرتے, کیونکہ پہلی شادی کا جو خوف ہے, جو ٹراما ہے, اس نے آپ کو بہت زیادہ سسپیکٹ کر دیا ہوتا ہے. آپ بہت محتاط ہو جاتے ہیں, آپ بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہوتے کہ پہلی شادی کی طرح آپ اتنے کچھ ڈیووٹنگ نہیں ہوں گے, یا آپ یہ نہیں ہوں گے کہ اچھا جی میں اگر ارن کر رہی تھی تو میں سارا کچھ میاں کو یا ساس کو دے دوں گی یا بچوں پہ. تو اپنے لیے انسان تھوڑا سا زیادہ پروٹیکٹیو ہو جاتا ہے, محتاط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے بتائیں شازیہ, اس وقت جو آپ نے فائنینشلی بات کی نا کہ فائنینشلی اسٹیبل, تو پاکستان میں تو جو اس وقت حالات چل رہے ہیں وہ میں کل دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ اتنی میم سی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا اور یورپ میں پھینک دیں, یا پاکستان میں رہنے کے لیے آپ نے لائن نہیں دیکھی, پاکستان میں رہنے کی بھی پیسے نہیں اور پاکستان سے باہر جانے کی بھی پیسے نہیں. تو ڈالر اتنا آپ دیکھیں کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے پاکستان میں, جو سب فائنینشیل ایشوز لوگوں کے چل رہے ہیں, جو ہماری اکانومی کا حال ہے, تو اس میں تو یقیناً لوگ چاہیں گے کہ بھئی آپ کو باہر کا اچھا رشتہ ملے اور آپ باہر جائیں. اچھا باہر کے رشتوں میں دیکھیں ایک پرابلم یہ ہوا کووڈ کے بعد سے, بہت سارے لوگوں نے یہ چیز بھی سیکھی کہ ہماری بیٹی آ نہیں سکی, اللہ نہ کرے, جو بھی خوشی غم جو بھی پرابلمز ہوئے, 2 سال آپ شکل دیکھنے کو ترس گئے. تو اور دوسرا یہ کہ کافی ساری کنٹریز میں ڈیفیکلٹ ہو گیا ویزا یا پی آر یا جس بیسس پہ بھی آپ کا اسپاؤس جا سکے. تو آپ کو اگین ایک ڈر لگ رہا ہوتا ہے, جیسے آسٹریلیا بہت ٹف ہو گیا تھا تو لوگ سنتے ہی منع کر دیتے تھے ہمیں آسٹریلیا کے لڑکے سے نہیں کرنی یا لڑکی سے نہیں کرنی, پروسیس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. اب اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی کنٹری کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ نہیں, ہمیں یہاں پہ پرابلم ہوگی, یہاں پہ بہت ویٹ کرنا پڑے گا. آپ سے زیادہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یو ایس کے ویزے میں اتنا ٹائم لگے گا. تو اب اتنا زیادہ کوئی رجحان نہیں ہے کہ اب پاکستان کے حالات کے بعد تو آپ مطلب چاہے جو بھی ہے اب کیا چاکی واڑہ میں رہیں یا کراچی میں رہیں, اٹس سیم. لیکن یہ ہے کہ اگر اس وقت لوگ یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ جو آپ کی جنریشن ہے, نیکسٹ جنریشن, اس کے لیے اگر آپ جیسے ہمیشہ سے سوچتے آئے کہ ہمارا تو ٹائم گزر گیا, لائک اگر ہماری بیٹی ابھی 18 کی ہے تو 2 سال بعد یہ چیزیں ہوگی, یا جو بچیاں وہاں اسٹڈیز کر رہی ہیں ان کے ذہن میں ذرا سے بھی تھا کہ وہ پاکستان موو کر جائیں گے, ان کے اب میسیجز آ گئے پیرنٹس کے کہ نہیں یو کے میں ہی دیکھیے گا, دبئی میں ہی دیکھیے گا, کینیڈا میں ہی دیکھیے گا, پاکستان کا اب مت سوچیے گا. ویسے بھی جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری بچیاں یہاں کی جو بھی انٹرنل پالیٹکس ہے گھروں کی یا چیزیں ان میں کاپ اپ نہیں کر سکتی, مینٹیلٹی میں ہماری بچیاں بہت سیدھی ہوتی ہیں. اور ٹو سم ایکسٹینٹ یہ صحیح ہے, جو پاکستانی معاشرے میں ایک براڈ اپ بچے ہوتے ہیں, ایون آپ ان کو بات کرتے ہوئے بھی دیکھیں, اور وہ جو باہر کے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے اپنے ریلیٹیوز میں چیزیں, تو ان کو باقی دنیا کی ہر چیز پتہ ہوتی ہے, بٹ یہ جو ہماری پاک انڈو اس کی جو پالیٹکس ہے اسٹار پلس وہ نہیں آتی ان کو.
صحیح, ٹھیک ہے. اچھا شازیہ, ایک سوال ہمارے پاس آیا جی کہ جو بچیاں باہر چلی جاتی ہیں, آنے کے بعد بھی ان بچیوں کو جو ہے اچھا سسرال نہیں ملتا, باہر کے لوگوں کی بھی مینٹالٹی ہوتی ہے کہ بس انہیں ماسیاں بنا کر رکھنا ہے. اس پہ میں آپ سے جواب ضرور لوں گی, لیکن ایک بریک بھی لینی ضروری ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ونس اگین. جی, ہم بریک پر جانے سے پہلے شازیہ سے بات کر رہے تھے جی کہ بچیاں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ جی ان کی شادیاں باہر ہوں, اس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری بچیوں کے ساتھ فراڈ ہو جاتے ہیں, شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, کچھ بچیاں تو بیچاری وہاں پہ پھنس جاتی ہیں. شازیہ, مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کوئی کیس آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ جی شادی ہو گئی, بچی وہاں پر گئی سہانے سپنے لے کر, لیکن تصویر الٹی نظر آئی, وہاں پر جو ساس ہے اس کی مینٹالٹی پاکستانی ساس کے مقابلے میں بھی ٹپیکل آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے, اور جس وقت لوگ باہر کے رشتے کے لیے اپنے بیٹے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ شادیاں کیوں نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کی لڑکیوں کے لیے تو کوئی چارم نہیں ہوتا یہاں کے پاکستانی پروفائل میں جو مکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ان کے لیے بالکل گھر کی مرغی دال برابر والی بات ہے. تو وہاں کی کچھ خواتین کی ساس مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ جی ایسی لڑکی ہو جو جاب بھی کرتی ہو, ایسی لڑکی ہو جو گھر بھی سنبھالے, ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے, مطلب بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. ایسا ایگزیکٹلی تو نہیں ہوا, لیکن ہاں جو بچیاں جن کی شادیاں ختم ہو گئی ہیں, ایسے کچھ کیسز آئے اور جو پتہ چلا کہ وہاں پہ گئے, شادی ہوئی, ایون ریلیٹیوز بھی تھے, فراڈ نہیں نکلا, لیکن بائی پولر تھا, مارتے تھے. ایون باہر کی کنٹریز میں آپ سوچیں کہ مارنے پیٹنے کا, جس میں آپ فوراً کال کر سکتے ہیں, وہاں پہ اتنا ڈرا کے رکھتے, پاسپورٹس لے لیتے ہیں بچیوں کے سب سے پہلے جاتے ہی. تو اس طرح کے کیسز تو ہاں دیکھنے میں آئے, ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ باہر کے سارے رشتے اچھے ہیں یا یہاں کے سارے ہی لوگ برے ہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا شازیہ, جیسے آپ نے بات کیا کہ دباؤ میں رکھا جاتا ہے یا پاسپورٹ آپ کا لے لیا جاتا ہے, ریسنٹلی میری نظر سے ایک خبر گزری تھی, انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر بریک ہوئی تھی کہ جی بچی شادی ہو کے جاتی ہے اور پھر اس کو اتنا زیادہ پریشر میں رکھا جاتا ہے, اس کو مارا پیٹا جاتا ہے. اس حد تک وہ چیز پہنچ گئی تھی کہ پھر وہاں کی عدالت سے اس کو رجوع کرنا پڑا. تو اس سچویشن میں کچھ خواتین تو ہمت کر کے کر لیتی ہیں, لیکن کچھ خواتین میں گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب چلی گئی ہو, ذرا خاندان کی عزت کا خیال کر لو, اور جیسا بھی رکھ رہا نا میاں رہ لو. اس میں آئی تھنک اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ پیچھے پیرنٹس کو یا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی جو بیک پہ فیملی اس کو دینی چاہیے. سپورٹ بالکل دینی چاہیے. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو پش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمت کر لو, کچھ بھی نہیں ہوگا, بٹ وہ بچی اندر سے اتنا ڈر چکی ہوتی ہے اور سہم چکی ہوتی ہے. اور ایسے بھی میں نے کیسز دیکھے ہیں کہ جب ٹیلی فونک کنورسیشنز ہوتی ہیں, ویڈیو کالز ہوتی ہیں, ہسبینڈ اور ان لاز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب گھر والوں کو تو نہیں پتا کہ کیا بات ہو رہی ہے, وہ سب اچھے کی ہی رپورٹ دینی پڑتی ہے. تو گھر والوں کو چیک تو ڈیفینیٹلی دیکھیں, ایک چیک تو شادی سے پہلے آپ کو ساری انویسٹیگیشنز کرانی چاہیے. اس کے بعد آپ کو وہاں پہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی کہ کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی ریلیٹیو, کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو وزٹ کرتا رہے. بلائنڈ ٹرسٹ آپ باہر کے رشتوں کے سلسلے میں کسی پہ بھی نہیں کر سکتے. بھلے سے آپ کے اپنے ایک رشتہ دار, آپ کے ایون اپنے رشتہ دار بھی ہوں, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کراس چیک ضرور رکھیں کہ یہ نہیں ہو کہ اللہ نہ کرے کہ جی آپ کے پاس کال آ رہی ہو کہ آپ کی بیٹی کو جو ہے یا تو پولیس لے کے چلی گئی, کوئی کیس ہو گیا, وہ روڈ پہ گھوم رہی تھی, پریشان ہے, اور وہ اس کا اپنا مینٹل جو بھی ہیلتھ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, پھر وہ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ اس کے ساتھ یہ پرابلم تھا, اس وجہ سے ہم نے ایسا کیا, یہ کر رہی تھی یا یہ وہ کر رہی تھی, ایکسکیوزز ڈھونڈ لیتے ہیں. تو بٹ وہ ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے. آپ ہر دوسرا, جب آپ کی بچی باہر جا رہی ہو, یہاں بھی شادی ہو رہی ہے, آپ کو ساری چیزیں اس کو بتانی چاہیے کہ یہ نہیں کہ جاتے ہی گولڈ دے دو آپ اپنا, یہ نہیں کہ جو اماں ابا نے پیسے دیے تھے وہ سارے پیسے اٹھا کے دے دو. کوئی نہ کوئی چیز اپنی, کوئی نہ کوئی سیکیورٹی اپنا باہر واپس آنے کا راستہ رکھنا چاہیے. اپنے ڈاکیومنٹ, کتنے ڈرامے دکھاتے ہیں ہمیں, کتنی موویز میں دکھاتے ہیں کہ جی پاسپورٹ اپنے پاس رکھیے, اپنی چیزیں. تو باہر کے رشتوں میں یہ ساری چیزیں ہونی کی ضرورت ہے. اچھا شازیہ, ایک اور چیز جو کہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ٹھیک ہے جی, اچھا رشتے ہوئے, اب بتایا گیا جی کہ لڑکا باہر کماتا ہے, باہر جاب کرتا ہے, بہت اچھا کماتا ہے. ہاں, اسپیشلی اگر میں مڈل ایسٹ کی بات کروں, جو ڈرائیورز ہو گئے وہاں پر, یا جو پلمبرز ہو گئے, یا ایسی جاب کر رہے جابز ہوتے ہیں. اب وہ بیچارہ کما اتنا رہا ہے کہ لمسم اپنے گھر کا ہی پورا کر رہا ہے. اب جب بیوی آ جاتی ہے, ایک اور بندہ ایڈ ہو جاتا ہے, اور وہ ایک ایسے اپارٹمنٹ رہتا ہے جہاں وہ 10 لوگوں کے ساتھ یا 5 لوگوں کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ شیئر کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. اب بیوی پاکستان میں ہے, پھر آپ کے 1 2 3 بچے بھی ہو گئے, پھر میاں وہاں پر ہے, یا تو 4 مہینے بعد اسے چھٹی ملے گی تو وہ آئے گا, 6 مہینے بعد چھٹی ملے گی, یا سال بھر بعد آپ کو چھٹی, جیسے ہم نے کووڈ میں دیکھا کہ چھٹی ملے گی تو وہی تب میاں تشریف لائیں گے. تو اس طرح کے ریلیشن شپ بھی زیادہ دیر نہیں چل پاتے. یہاں پر
फिर बीवी की डिमांड होती है कि या तो मुझे तुम वहां बुला लो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ रह सकती, या फिर तुम यहाँ पर आ जाओ। तो ये या तीसरी कंडीशन ये होती है कि खर्चा इतना ज्यादा दो कि मैं जहाँ मेरा भी अलग रह हो या रही तुम्हारे माँ हूँ बाप मेरे अम्मा अब्बा का अलग हो या ये, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें। अच्छा, ऐसा हम जो बात कर रहे हैं कि अगर जॉब्स ऐसी हैं, ऐसा इसके अलावा भी है जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे लोगों का ये सिलसिला भी होता है कि वहाँ पे भी उन्होंने पासपोर्ट के लिए एक शादी करके रखी हुई होती है। अच्छा। अब वो यहाँ से बीवी तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन वो बीवी क्योंकि पहले से शादी की हुई होती है, बच्चे होते हैं, कभी ख़ानदान से होती है, कभी कोई और, इवन लव मैरिजेस भी होती हैं, तो वहाँ जाके वो उसको, वो पेपर मैरिज होती है, कभी पेपर मैरिज नहीं होती तो कोई और होती है, तो वो आ नहीं सकते, या वो दूसरी बीवी को उस तरह से वहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि लीगल नहीं है, तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यानी आप बाहर का रिश्ता देख के जितनी आप चाको समझते हैं ना कि आपकी चमकती धमकती जिंदगी होगी, एक्टिव जिंदगी होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे झोल होते हैं जिन्हें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेहद शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी।